الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ۔ آج شب ضربت اور ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے لیے میں عالمہ شبنم زیدی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور خطابت شروع کریں۔ عالمہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، فلعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ، صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہ صلی علی محمد۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے نام جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پروردگار عالم جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج ہم پھر اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کا نہ صرف یہ کہ ذکر کرنا عبادت ہے بلکہ جس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، جن کے صدقے میں اللہ جو ہے وہ دعائیں مستجاب فرماتا ہے، کہ خدا سے دعا ہے پروردگارہ کبھی ہمیں اس در سے جدا نہ کرنا، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے کہ جن کے واسطے سے آدم کی توبہ قبول کی، یہی وہ ہستی ہے جس کے واسطے سے نوح کا سفینہ ساحل نجات تک پہنچا، یہی وہ ہستی ہے کہ جن کے صدقے میں موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنا، یہی وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں عیسیٰ چرخ چاروں پر پہنچ گئے، انہی کے صدقے میں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، انہی کے صدقے میں یوسف کو اندھے کنویں سے نجات ملی۔ تو جس نبی نے جس ولی نے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگی، اس کی ہر دعا مستجاب ہوئی ہے۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد علیہ۔ رضان محترم، کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی کہ دین کی سب سے اہم بنیاد جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی علی کی ولایت پر یقین، علی کی ولایت کا اقرار، علی کی ولایت کو ماننا۔ یہ وہ ولایت صرف ظاہری نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان واقعی دل سے ان سے محبت بھی کرتا ہو اور ان کی اطاعت کرنے والا بھی ہو، اور جو واقعی اطاعت کرتا ہے پروردگار عالم نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ روایت میں نے کل بھی پڑھی تھی ایک آپ کے سامنے کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا کہ جو علی کی اطاعت کرے گا میں اسے جہنم اس پر حرام ہے اور اسے میں بہشت میں ڈالوں گا۔ اور ایک اور روایت آج آپ کے سامنے پیش کروں گی جس میں روایت میں ہے کہ روز محشر جب انسانوں کے ہاتھوں میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو اس پر واضح طور پر لکھا ہوگا کہ یہ دوست علی ہے یا یہ دشمن علی ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں دوست علی کا وہ پروانہ ہمارے ہاتھوں میں مل جائے کہ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی سعادت نہیں ہوگی، کہ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔
کہ اس پروانے پر لکھا ہوگا یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا دشمن ہے. اور کہا جو دوست علی ہوگا، جو محب علی ہوگا، جو شیعہ علی ہوگا، اس کے پروردگار تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور جو دشمن علی ہوگا، چاہے 1000 سال کی بھی اس نے عبادت کی نہ ہو، کہ 1000 سال کی عبادت ہی کیوں نہ کی ہو، اللہ اسے جہنم میں آندھے منہ ڈال دے گا. کیونکہ ولایت علی کے بغیر آپ کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے. علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر انسان کی ہر عبادت حرام ہے. کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. علی کی محبت نہ ہو، علی اہل بیت کی محبت نہ ہو، علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو، اور پھر انسان کی عبادت کسی بھی قابل نہیں رہ جاتی. اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. آج یہاں پر ایک اور جملہ کہنا چاہوں گی کہ آج آپ دیکھیں دنیا ہم پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ تم لوگ کیوں اتنا علی سے محبت کرتے ہو، تم لوگ کیوں علی کو اتنا حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہو. ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں، کہیں ایسی مجلس، کوئی ایسی محفل نہیں جہاں پر علی کا ذکر نہ ہو. تو میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے ہم علی کا ذکر نہیں کرتے، مگر تم کوئی تاریخ میں ایسی جگہ بتا دو جہاں علی موجود نہ ہو. کوئی تاریخ کے صفحات اٹھا کر دیکھ لو کہ کہیں پر بھی تاریخ کے صفحات میں ایسی کوئی جگہ تمہیں نہیں ملے گی جہاں علی ابن ابی طالب کا ذکر نہ ہو. اور ٹھیک ہے میں آپ کو دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. کیا دیکھیں اسلام کی ابتدا کہاں سے؟ کعبے سے علی کو نہیں الگ کر سکتے اس لیے کہ مولود کعبہ علی. مسجد سے علی کو الگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ شہید مسجد علی. دعوت ذوالعشیرہ سے علی کو الگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ناصر رسول علی. شب ہجرت بستر رسالت سے علی کو الگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ 40 ننگی تلواروں کے سائے میں بے خوف ہو کر سونے والا علی. جنگ بدر سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، فاتح بدر علی. خندق سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، فاتح خندق علی. احد سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، شاہ لافتہ علی. خیبر سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، کرار و غیر فرار علی. جنگ حنین سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، سپہ سالار علی. فتح مکہ سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، بت شکن علی. صلح حدیبیہ سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، کاتب صلح علی. قرآن سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، محافظ قرآن علی. کوثر سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، ساقی کوثر علی. جنت سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، قسیم النار والجنہ علی. ممبر سے علی کو الگ نہیں کر سکتے، جانشین پیمبر علی. اور بستر سے رسول کو الگ نہیں کر سکتے کہ رسول کے بستر پر سونے والا علی. متقین کو علی سے الگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ امام المتقین علی. اور مومنین کو علی سے الگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ امیر المومنین علی. تو تاریخ کے کسی بھی صفحات کو پلٹ کر دیکھ لو، تمہیں ہر جگہ علی ہی نظر آئیں گے. خدا کی قسم اگر علی کا ذکر تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ اسلام تاریخ کفر میں بدل کر رہ جائے گی. صلوات پڑھتے محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر علی کا ذکر نہ ہو. کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مسجد میں بھی علی ہیں، ممبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش رسالت پہ بھی علی. اور ہجرت کے شب رسول کے بستر پہ بھی علی. اور جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی. اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی سے کوئی اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا ہے. تاریخ کے ہر صفحات پر علی نظر آئیں گے. عزیزان محترم کتنے فضائل مولا کائنات کے ہیں. وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام فضیلتوں کو بیان کیا جائے. اور میں کہوں وقت میں کیا انسان اپنی پوری زندگی علی کی فضیلتوں کو بیان کرتا رہے، انسان کی زندگی کم پڑ جائے گی، علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. خدا کا شکر ادا کریں ہم اس مولا کے چاہنے والے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں، ان فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، تو کتنے فضائل ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. اور بے شک علی کے بے شمار فضائل ہیں، علی کی بے شمار فضیلتیں ہیں. لیکن عزیزان محترم میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ کو لانا چاہتی ہوں، وہ ہے علی کے امتحانات، علی کی آزمائشیں. کتنی آزمائشیں خود مولا کائنات نے دی، کتنے امتحانات علی نے دیے. باوجود ہی کہ آپ دیکھیے کہ جس تمام فضیلتوں کو، فضائل کو ہم علی کی فضیلت سمجھ رہے ہیں نا، اگر ہم روایت کی نظر میں دیکھیں تو وہ سب علی کے ایک امتحان تھا، امتحان کا ایک حصہ تھا.
ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. نہیں عزیزان گرامی، ہماری آزمائش تو کچھ بھی نہیں ہے. اہل بیت کی آزمائش جو اللہ نے اہل بیت سے لیے بہت زیادہ ہے، ہم سے بہت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا بلند ہے، کیونکہ روایت ہے کہ جو جتنی سخت آزمائشوں میں اللہ جس کو مبتلا کرتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. اب ہم اور آپ ان آزمائشوں سے کیا گزریں گے کہ جن آزمائشوں سے اہل بیت گزرے ہیں، جن آزمائش سے خود مولا علی گزرے ہیں. اور خدا نے اپنے ان منتخب بندوں اور پیغمبر اور جانشینوں کو ان آزمائش میں ڈالا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو سکے، لوگوں کو پتا چلے کہ حق کس کے ساتھ ہے. اور یہ میں صرف اسی لیے نہیں کہہ رہی ہوں عزیزان محترم، یہ ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے. میں نے ایک روایت پڑھی کہ جس روایت میں خود مولا نے اپنی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے. کہ اس روایت کا ایک حصہ آج میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور انشاءاللہ اگلا حصہ کل کے مجلس میں. کہ روایت ہے کہ ایک یہودی جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا امیر المومنین، ہم نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے کہ جب بھی اللہ کسی بھی نبی کو مبعوث کرتا ہے اس کے بعد اس کے خاندان میں سے کسی کو اس کا جانشین مقرر کرتا ہے، اور اس جانشین کو بھی اللہ سخت امتحانوں سے گزارتا ہے. تو اگر آپ واقعی رسول کے جانشین ہیں تو یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو کتنی مرتبہ امتحان میں ڈالا ہے، اللہ نے کتنا آپ کا امتحان لیا ہے. عزیزان محترم، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک یہودی پوچھ رہا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ خود امیر المومنین سے پوچھ رہا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں، کسی کا مائک آن ہے، آپ پلیز اسے میوٹ کر دیجئے. تو مولا کائنات اپنی آزمائشوں کی طرف ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ایک آزمائش کا صرف ایک حصہ جو مولا نے اپنی آزمائشوں کا ایک حصہ بیان کیا ہے، اس کے ایک حصے کو آج بیان کروں گی، دوسرا حصہ انشاءاللہ کل. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس خدا نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو شگاف کیا، جس خدا نے موسیٰ پر توریت نازل فرمائی، اسی خدا نے پیغمبر کے جانشینوں کو بھی مختلف آزمائشوں میں ڈالا ہے. اور وہ اس لیے تاکہ خدا ان کے صبر کو آزما سکے. خدا دیکھے کون ہے میرا بندہ جو میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، کون ہے جو حق پر ثابت قدم رہتا ہے. یعنی آزمائشیں انسان کے صبر کو آزمانے کے لیے اللہ ڈالتا ہے. آزمائشیں انسان کو پروردگار عالم انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ اس کا بندہ اس آزمائشوں پہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا. لہٰذا اگر ہم پر کوئی بھی آزمائش آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اس مولا کے چاہنے والے ہیں کہ جن کو اللہ نے بے پناہ آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں مولا کائنات نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. اور صرف علی نے نہیں، آپ دیکھیں مولا کائنات کی جتنی بھی اولاد ہیں، جتنے بھی ہمارے امام ہیں، سب نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، سب نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور اس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے کربلا میں مولا علی، آپ دیکھیں ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جب آزمائشوں میں مبتلا کیا تو کس طرح سے حسین نے ان تمام آزمائشوں پر صبر کیا اور ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہے. یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین، ہمارے لیے عبرت کی مقام ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے جانشینوں کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور پھر فرماتے ہیں ہاں بے شک اللہ نے مجھے بھی آزمائشوں میں مبتلا کیا. کہ 7 آزمائشیں اللہ نے رسول اللہ کی زندگی میں مجھ سے لی ہیں اور 7 آزمائشیں رسول اللہ کے بعد مجھ سے لی ہیں. تو وہ 7 آزمائشیں جو رسول اللہ کی زندگی میں علی نے دی، وہ کون سی آزمائشیں تھیں؟ عزیزان محترم، سب سے پہلی آزمائش، سب سے پہلا امتحان خود مولا فرما رہی ہے، حدیث مولا کی روایت ہے. یہ مولا اس یہودی سے فرما رہے، امام فرماتے ہیں پہلی آزمائش، پہلا امتحان جو اللہ نے مجھ سے لیا، کہ جب رسول خدا نے پہلی مرتبہ وہی جب رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے کہ اے رسول جائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیجیے، اور رسول اللہ نے تمام اپنے اہل خانہ کو بلا کر، خاندان والوں کو بلا کر اسلام کی دعوت دی ہے. سب نے انکار کر دیا. آپ کو یاد ہے دعوت ذوالعشیرہ؟ ہم دعوت ذوالعشیرہ جب سنتے ہیں تو ہم اس میں مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے جو ہے وہ رسول اللہ کی نصرت کا وعدہ کیا. لیکن عزیزو، یہ علی کی ایک امتحان تھا، علی کی ایک آزمائش تھی.
امام فرماتے ہیں کہ جب تمام رشتہ داروں کو مولا نے رسول اللہ نے بلایا، 3 دن دعوت کی، اور جب تیسرے دن سب کو اکٹھا کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا، خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو سب نے انکار کر دیا، لوگوں نے مخالفت کی، دشمنی کی، حتیٰ آپ کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت سب سے پہلا ایمان لانے والا کون تھا؟ کہ ایک 13 برس کا نوجوان جو رسول اللہ کے گھر میں پلا بڑھا تھا، جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھا، وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ اور یہ میرا سب سے پہلا امتحان تھا کہ جب سب نے انکار کر دیا نبی کا، تو علی نے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ 3 سال تک آپ دیکھیں علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اعلانے نبوت کے بعد، 13 سال کی عمر ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر مولا کائنات نے کہا تھا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں اے رسول خدا۔ یعنی پہلی نصرت کا وعدہ مولا کائنات نے کیا تھا۔ اور 3 سال تک روایت میں ہے کہ صرف مکے میں 3 لوگ تھے جو اللہ کی نماز ادا کرتے تھے، ایک خود رسول اللہ تھے، اور مردوں میں ایک 13 سال کا نوجوان علی ابن ابی طالب تھا، عورتوں میں ایک جناب خدیجہ تھی۔ یعنی یہ 3 لوگ جو ہیں وہ صرف ایمان لے آئے تھے، یہ 3 لوگ جو تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو جنہوں نے قبول کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے نبی کا ساتھ دینا یہ پہلا امتحان مولا کا تھا، اور اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نبی کا ساتھ دینا، رہبر کا ساتھ دینا، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ بس اگر کوئی رہبر کا ساتھ نہ دے تو یہ رہبر کا امتحان نہیں ہے، یہ امت کا امتحان ہے۔ کوفے میں جناب مسلم کو جب لوگوں نے بلایا اور بلانے کے بعد جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، تو جہاں یہ جناب مسلم کی بھی ایک آزمائش تھی، وہاں پر صرف انہی کی آزمائش نہیں تھی، امت کی بھی آزمائش تھی کہ تم نے اپنے رہبر کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، تم نے اپنے رہبر کو تنہا تو نہیں چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ دیا تھا، یہ صرف حسین کی آزمائش نہیں تھی کربلا میں، یہ پوری امت اسلام کی آزمائش تھی کہ امت اسلام نے حسین کی آواز پر لبیک کہا یا نہیں کہا۔ تو یہ امت کی بھی آزمائش ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، آج کے دور میں بھی اگر رہبر تنہا ہم نے چھوڑ دیا ہے تو وہ صرف رہبر کی آزمائش نہیں، وہ ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم نے رہبر کی آواز پر لبیک کہا یا نہیں، ہم نے رہبر کی آواز پر ہم جو ہے وہ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے یا نہیں، جب رہبر کو مدد کی ضرورت تھی تو ہم نے ان کی آواز پر لبیک کہا یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے رہبر کو تنہا چھوڑ دیا۔ اذان محترم، علی نے سب سے پہلے نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر انا ناصرک یا رسول اللہ ہمیں یہ درس دے دیا کہ اسلام صرف زبان سے قبول کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام امتحان کا نام ہے، اسلام صبر کا نام ہے، اسلام وفاداری کا نام ہے، کہ جسے علی نے ہر امتحان میں رسول کا ساتھ دیا، بس ویسے ہی ہر زمانے کے مومن کا فرض ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے، چاہے پوری دنیا ہی اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور یہ آج کے دور میں ہم نے دیکھ لیا۔ آج کے دور میں علی کی سیرت پر عمل کرنے والی اگر کوئی ہستی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ آیت اللہ خامنائی تھے، جنہوں نے حق کا ساتھ اس طرح سے دیا کہ اپنی جان بھی قربان کر دی مگر حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ مولا کائنات کا پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان امام فرماتے ہیں میرا دوسرا امتحان لیلۃ المبید، کہ جب کفار مکہ نے رسول کو مارنے کی سازش رچی، 40 قبیلے کے سردار 40 ننگی تلوار لے کر رسول کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، اور آج رسول کو ختم کرنے کا پورا ارادہ بنا چکے ہیں۔ اور اس وقت جبرائیل نے آ کے رسول اللہ کو خبر دی اور کہا آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت رسول اللہ نے کسی کو نہیں بلایا، علی کو بلایا، کہا یا علی آج میری جگہ تم بستر پر سو جاؤ تاکہ دشمن سمجھے میں گھر پر ہوں اور میں مکے سے باہر نکل جاؤں۔ جب مولا نے سنا نا کہ آج 40 قبیلے کے سردار تلوار لے کے گھر کا محاصرہ کر کے رات بھر پہرا دیں گے اور آج نبی پر حملہ کرنے کی ارادہ کیا ہے اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے، لیکن علی کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بس ایک جملہ علی نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ محفوظ رہیں گے؟ کہا بے شک یا علی۔ بس علی نے فرمایا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پر، آپ کے لیے میں بستر پر سونے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر علی بستر رسالت پر سو گئے۔ عزیزو یہ اسلام کی تاریخ کی عظیم ترین قربانیوں میں سے ایک ہے
کہ یہ اتنی عظیم قربانی تھی کہ ادھر علی بستر رسالت پر سوئے ہیں، ادھر اللہ نے شان میں آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے اپنے نفس کا سودا کر لیا، جس نے اپنے نفس کو خدا کی راہ میں بیچ دیا۔ اللہ اپنے ایسے بندوں سے، اپنے ایسے بندوں پر مہربان ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مولا کائنات کا دوسرا امتحان تھا، جس اب میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہوں کہ یہ فضائل جس کو ہم سمجھتے تھے یہ علی کے امتحانات تھے، جس کو علی نے کتنی سرخرو ہو کر علی نے ان امتحانات کو جو ہے وہ انجام دیا، خدا کی بارگاہ میں اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے ہیں علی۔ امام کہتے ہیں میرا تیسرا امتحان جنگ بدر، کہ جب قریش کے بڑے بڑے بہادر میدان میں آئے، علی نے اپنی شجاعت کی جوہر دکھا کر نہ جانے کتنے نامور سرداروں کو قتل کیا۔ چوتھا امتحان والا کہتے ہیں جنگ احد، کہ جب جنگ احد میں مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا، تو یہ تنہا علی تھے جو رسول اللہ کی حفاظت میں ڈٹے رہے، کہ دشمنوں نے رسول کو گھیر لیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے رہے علی، اور رسول کی حفاظت کی۔ اور اسی جنگ میں علی کو آپ دیکھیں بہت سے زخم بھی لگے ہیں، مگر آپ نے میدان نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی تم نے بہت بڑی قربانی دی اور اللہ تمہیں اس کا عظیم اجر عطا کرے گا۔ اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں علی کی تلوار ٹوٹی تھی، اور آسمان سے جبرائیل جو ہے وہ علی کی تلوار لے کر نازل ہوئی، یہ کہتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوان علی جیسا ہے اور نہ کوئی تلوار علی جیسی ہے، کہ علی نے کس طرح سے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول اللہ کا دفاع کیا۔ یہ علی کا امتحان تھا کہ جب مسلمان چھوڑ کے چلے گئے تو علی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کی حفاظت کی۔ اور پانچواں امتحان آپ دیکھیں خود مولا کہہ رہے ہیں، پانچواں امتحان جنگ خندق کے موقع پر، کہ جب قریش کے عرب کے بہت قبیلے آپس میں متحد ہو گئے اور ایک بڑا لشکر لے کر یہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، تو رسول اللہ نے مدینے کے اطراف میں خندق کھدوائی تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ اور پھر وہاں پر اتنی بڑی وہ خندق تھی کہ کفار اسے پار نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر کفار کی طرف سے ایک بہت بڑے پہلوان عمرو ابن عبدود کو بھیجا گیا، کہ جو ایک اکیلا ہزاروں پر بھاری تھا، کوئی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ میدان میں آیا اس خندق کو پار کر کے، تو اس نے مسلمانوں کو چیلنج کرنا شروع کیا، آواز دینا شروع کی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ عمرو ابن عبدود کا مقابلہ کر سکے، کسی مسلمان کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے مقابلے میں جا سکے، کیونکہ وہ ایک اکیلا ہزاروں پر بھاری تھا۔ جب تمام مسلمان خاموش رہے، اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس جیسے ہی علی آئے، رسول اللہ نے علی کو گلے سے لگایا، علی کے سر پہ اپنا امامہ ڈالا، علی کے ہاتھ میں اپنی تلوار دی، اور اس کے بعد علی میدان جنگ میں آئے اور اس طرح سے جنگ کی کہ عمرو ابن عبدود کا ایسا مقابلہ کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور ایسی جنگ لڑی کہ آپ دیکھیے یہ بھی ایک علی کا امتحان تھا۔ اور اتنا بڑا یہ امتحان تھا کہ جب علی نے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی تو رسول اللہ نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق میں ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہے تھے اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ علی نے نہ صرف یہ کہ عمرو ابن عبدود کا سر تن سے جدا کیا، بلکہ اسلام کی لاج رکھ لی، اسلام کو سر بلند کر دیا، اسلام کو سرخ رو کر دیا۔ اس لیے کہا کہ علی کی یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہے۔ کہ تمام انسان عبادتیں کر لے لیکن وہ اسلام کو سربلندی نہیں عطا ہوگی جو علی نے جنگ خندق میں اسلام کو سربلندی عطا کی تھی۔ یہ امام علی کا ایک امتحان تھا، چھٹی جو آزمائش تھی، مسلسل جہاد، مسلسل قربانیاں۔ کتنی جنگیں علی نے لڑی ہیں عزیزان محترم، اتنی جنگیں لڑی کہ آپ دیکھیں کہ یہ کفار آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، اتنا بغض اتنا کینہ ان کے دل میں تھا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ خود مولا نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو ایسی جگہ کہ میری قبر کا پتہ نہ چلے، اور آپ سب جانتی کہ 100 سال سے زیادہ
چاہنے والوں کو پتہ نہیں تھی ان کے مولا کی قبر کہاں ہے. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کسی کو نہیں پتا تھی علی کی قبر کا ہے. کیوں علی نے یہ وصیت کی تھی؟ کیونکہ اتنے دشمن تھے علی کے کہ امام علی کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کو پتہ چل جائے علی کو قبر میں، اس قبر میں دفنایا گیا ہے، تو قبر کو کھود کر علی کی لاش کو باہر نکال کر اس کی بے حرمتی کریں. آپ دیکھیے کتنے دشمن تھے علی کے اس وقت. کیوں؟ کیونکہ مسلسل علی نے جہاد کیا، مسلسل علی نے قربانیاں دی، مسلسل علی نے کفاروں کے سر قلم کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ علی کے دشمن بن گئے. تو یہ علی کا مسلسل جہاد، یہ امتحان تھا علی کا. خدا کے لیے علی نے اپنا سب کچھ قربان کیا. علی کے خدا کے لیے علی نے بڑے بڑے پہلوانوں کو تہ تیغ کیا. دعائے ندبہ میں ہم یہی تو پڑھتے ہیں نا کہ مولا آپ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بڑے بڑے پہلوانوں کو تہ تیغ کیا. اور یہی بغض اور یہی کینہ تھا ان کے دلوں میں، جو صرف علی کی زندگی تک محدود نہیں تھا، بلکہ علی کے بعد علی کی اولاد کو بھی اس بغض اور کینے کا شکار بنایا گیا. یہ دشمنی صرف علی تک نہیں تھی، علی کے بعد علی کی اولاد کو بھی اس دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک کے بعد ایک علی کی اولادوں کو کس طرح سے بے دردی سے دشمنوں نے شہید کیا. امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ معصومین آئے ہیں، کیسے علی کے بغض اور کینے کو ان لوگوں نے اپنے دل میں پا رکھا تھا کہ اولاد علی کو اپنے دشمنی کا نشانہ بنایا. ہاں عزیزان محترم، بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ چھٹا امتحان علی کا مسلسل جہاد تھا، اور ساتواں امتحان خود مولا کہتے ہیں کہ وہ میرا صبر تھا. کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، کتنی سخت منزل ہے، کائنات کا نبی دنیا سے گزر جائے اور امت بجائے اس کے کہ اس کی کفن دفن اور تدفین میں شریک ہو، امت بیٹھ کر خلافت کے مسئلے کو حل کرنے میں لگ جائے. آسان نہیں، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر علی کے دل سے پوچھے کتنا علی کے دل پر یہ مصیبت گراں گزر رہی تھی. 3 دن تک علی انتظار کر رہے تھے کہ امت آئے اور رسول کے کفن و دفن میں شریک ہو جائے. لیکن عزیزان محترم، کوئی امام رسول اللہ کی کفن و دفن میں شریک نہیں ہوا. تنہا علی تھے جنہوں نے رسول اللہ کو غسل دیا، رسول اللہ کو کفن پہنایا اور رسول اللہ کی تدفین میں شامل رہے. یہ صبر کا گھونٹ بھی علی نے پیا، برداشت کیا علی نے، اس مصیبت کو بھی برداشت کیا. یہ مولا کائنات کا امتحان تھا. مولا خود کہہ رہی ہے میرا امتحان تھا رسول اللہ کے وفات کے وقت، رسول اللہ کی رحلت کے وقت امت نے تنہا چھوڑ دیا علی کو. اور عزیزان محترم، صرف تنہا نہیں چھوڑا، علی کے حق کو غصب کر لیا گیا. علی کو امت نے ہر چیز سے محروم کر دیا. وہ علی کے جس کو رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں بلند کر کے اعلان کر دیا تھا من کن تو مولا ہو فحاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جس علی کو بارہا امت کے سامنے پہچانوایا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہوگا، امت نے وعد رسول اس علی کو ایسا تنہا کر دیا، زادارو ایسے علی کو تنہا کر دیا گیا کہ جناب فاطمہ زہرا ایک مرتبہ جب مولا کائنات گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا، شہزادی زہر و قطار رو رہی ہے. ایک مرتبہ میرا مولا تڑپ گیا، اے سیدہ رونے کا کیا سبب؟ شہزادی ایک جملہ کہتی ہے یا ابو الحسن میں نے بھی سنا کہ جب آپ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو کوئی آپ کو سلام تک نہیں کرتا. بس میرے مولا نے جب یہ سنا تڑپ گئے علی. ایک مرتبہ علی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں سیدہ ہم اس بات کا نہیں ہے کہ امت علی کو سلام نہیں کرتی، ارے غم تو اس بات کا ہے کہ امت نے علی کو اتنا تنہا کر دیا کہ اب علی اگر کسی کو سلام بھی کرتا ہے تو یہ مسلمان علی کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے. اجرکم اللہ زادارو. بس میری شہزادی فاطمہ زہرا تڑپ گئی، کہتی یا ابو الحسن غم نہ کیجئے، سیدہ آپ کو سلام کرتی ہے. ہاں زادارو، کتنا امت نے علی پر ظلم کیا، کتنی مصیبتیں علی پر ڈھائی گئی، مگر میرا مولا ہے جو ان تمام مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادارو. وہ علی جس نے 25 سال تنہائی کی زندگی گزاری،
وہ علی جس نے اپنا حق دیکھتے ہوئے بھی کہ کس طرح سے اس کے حق کو چھین لیا گیا ہے، 25 سال خاموشی کی زندگی صبر کے ساتھ علی نے ایک تنہا کمرے میں گزار دی۔ ارباب ازا، اسی علی کو جب خلافت ملی ہے آزادانہ، اور اس کے بعد پھر دشمنی کا سلسلہ بڑھا، اور یہ سلسلہ ایسا بڑا ارباب ازا، 4 سال کچھ مہینے ہی علی کی حکومت کو ابھی ہوئے تھے، ارباب ازا علی کے خلاف سازشیں ہونے لگی، اور وہ وقت بھی آیا جب علی کو اسی ماہ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سر پر ایسی ضربت ماری گئی، سر 2 حصوں میں شگافتہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ ارباب ازا، آج کی شب جب آپ نے حمال کیا، سر پہ قرآن کو رکھ کر یہ جملہ کہا ہوگا، بے علی بے علی بے علی، ارے دل مطمئن ہے کہ آج میرا مولا علی موجود ہے، لیکن کل کا سورج جب طلوع ہوگا، ارے مولا کے سر پہ ضربت لگ چکی ہوگی۔ ہر باب ازا، ہماری یتیمی کے دن شروع ہو گئے، زینب ام کلثوم کی یتیمی کے دن شروع ہو گئے، حسن اور حسین کی یتیمی کے ایام شروع ہو گئے۔ اجرکم اللہ، روایت کہتی ہے جب مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے نا، ایک خون کا فوارہ جاری ہوا، ارے علی نے آواز دی، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر حسن اور حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، بیٹے دوڑے مسجد کی طرف، اور باب ازا نماز امام حسن نے تمام کروائی۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ علی کو لے کر ارے لوگ بیت الشرف کی طرف چلے، حالت یہ ہے کہ علی زاروں قطار، ایک مرتبہ امام حسن رو رہے، امام حسین رو رہے، ارباب عذاب، روایت کے جملے ہیں، جب مولا کی غشی سے آنکھیں کھلتی ہیں نا تو کبھی حسن کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے لال حسن گریا نہ کر، میرے لال حسن گریا نہ کر، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے لال حسین آنسو نہ بہا، ابھی بڑی بڑی مصیبتیں تجھے دیکھنی ہے۔ اور باب اعظم ہر ایک کو مولا وصیت کر رہے ہیں، گریا نہ کرو، گریا نہ کرو۔ اور باب اعظم مگر روایت کہتی ہے جب امام بیت الشرف میں پہنچے، سامنے بیٹیوں کو دیکھا، ارے کائنات کا امیر خود دھاڑے مار مار کے رونے لگے علی، ارے زینب ام کلثوم کو دیکھ کر علی بھی برداشت نہ کر سکے، پچاڑے کھا کھا کے میرا مولا رونے لگا۔ اور باب ازا، دل کہتا ہے کہیں علی کو وہ منظر یاد نہ آ گیا ہو، آج میری زینب ام کلثوم ارے اس کوفے میں شہزادی کی طرح زندگی گزار رہی، ارے ایک وقت آئے گا جب یہی کوفہ ہوگا، ارے میری بیٹیاں سر برہنا، ارے سرسن بستہ اسی کوفے میں لائی جائیں گی، منادی ندا دے دے کے کہے گا پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ ہائے میری بیٹیاں غیرت دار کیسے اس منظر کو برداشت کر پائیں گی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا، مولا آپ کو آپ کی بیٹی کا اتنا خیال ہے کہ آپ نے اپنے دروازوں سے چاہنے والوں کو بھیج دیا کہ کہیں میری بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں نہ جائے، مگر مولا اس وقت کیا کیجیے گا جب سن 61 ہجری کا یہ کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں نامحرموں کے دربار میں اور بازار میں لائی جائے گی، ارے نامحرم آپ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اے مولا اس وقت کیا کیجیے گا جب آپ کی بیٹی زینب نجم کا رخ کر کے آواز دے گی، اے میرے مشکل کشا بابا، میری مشکل کشائی کو آ جاؤ، آج آپ کی زینب اسی کوفے میں اسیر بن کر لائی گئی ہے، اے بابا میری مشکل کشائی کو آؤ، اے مولا اس وقت کیا کیجیے گا جب آپ کی سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہوں گے، تازیانے لگائے جا رہے ہوں گے، جب سید سجاد جیسے غیرت دار امام کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑ کر اونٹ کی مہار دے دی جائے گی، ہائے میرا غیرت دار امام سر کو جھکا لے گا، اس لیے کہ ماں بہنیں سر برہنا کوفے کے بازاروں میں ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاہ تسلیما لامرہ، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، بار الہا
بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے میرے مالک کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں ہم پیش کر سکے یا اللہ۔ آج کی شب کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ میرے مالک، ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے اے میرے اللہ، کیونکہ یہی آنسو ہے جو خالص آنکھوں سے بہ رہے ہیں میرے اللہ۔ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش کا وسیلہ قرار دے دے اے میرے اللہ۔ اس آج کی شب کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اے میرے اللہ۔ تجھے واسطہ دیتے ہیں، مشکل کشا علی کا واسطہ، ہمیں سیرت علی پر، سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے میرے پروردگار۔ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما اے میرے پروردگار، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما اے میرے اللہ۔ دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے میرے پروردگار۔ سرزمین ایران کو نصرت تو کامیابی و فتح نصیب فرما، ایران کے شیعوں کی حفاظت فرما خدایا۔ دشمنوں کے حملے جاری ہے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں دشمنان اسلام کو نست اور نابود فرما، امریکہ اسرائیل کو نست اور نابود فرما پروردگارہ، ان کے حملوں کو انہی کی جانب پھیر دے اے میرے پروردگار۔ جتنے بھی مجاہدین ہیں پروردگارہ، ان کی حفاظت فرما، محمد و آل